أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، اور آغاز کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے 87 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں۔ آمنو فعل ماضی ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اے ایمان والو۔ لا تحرموا، تم حرام قرار نہ دو، طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو۔ ولا تعتدوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، محبت نہیں کرتا، المعتدین، ان سے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، حد سے آگے گزرنے والے ہوں، حد سے بڑھ جانے والے ہوں۔ آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کرنے لگے ہیں، اور منع کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تمہیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے جس چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تمہارا ایمان مزید بڑھے گا، اور اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارے ایمان میں نقص پیدا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کس چیز پہ ایمان لانے والو؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور خصوصی طور پہ اس میں داخل ہوں گی 6 چیزیں: اللہ پہ ایمان لانا، اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا، اور تقدیر پہ ایمان لانا۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں؟ اس معاملے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں جب بھی گوشت کھاتا ہوں تو مجھ میں عورتوں کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس آیت کو نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور حدیث کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب ہوگا، جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام میں سے چند لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو کاٹ کے رکھ دیں، اور یہ کہ ہم دنیاوی مرغوب چیزوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، اور زمین میں ہم چلیں پھریں جیسے عیسائیوں کے راہب چلا پھرا کرتے تھے، جیسے وہ چلتے تھے، وہ پھرتے تھے، اور جیسے انہوں نے دنیاوی مرغوب چیزوں سے علیحدگی اختیار کی، کنارہ کشی اختیار کی، ہم بھی یہی انداز اپنا لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
انہیں اس سے منع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میری صورتحال یہ ہے کہ میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی پوری کرتا ہوں، یعنی کہ پوری رات عبادت میں نہیں گزارتا، دن کے وقت کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، میں نے کئی ایک شادیاں کر رکھی ہیں، تو یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ، اور جو میرے طریقے سے راز کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے کہ 3 آدمی آئے تھے اور ان میں سے ایک نے اعلان کیا تھا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے اعلان کیا تھا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا تھا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ مقصد تینوں کا یہ تھا کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کے سامنے یہ موضوع رکھا کہ 3 لوگوں نے اس قسم کے اعلانات کیے ہیں، اور پھر آپ نے خبردار کیا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور جو میرے طریقے سے راز کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان کو حرام قرار دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ بلکہ سورہ توبہ کی یہ آیت ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو، اپنے اپنے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو رب بنا لیا تھا، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا۔ ایک مسلمان نے کہا جو پہلے عیسائی تھے کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا، ہم تو اپنے علماء کو رب قرار نہیں دیتے تھے، ہم تو اپنے درویشوں کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اسے حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اسے حرام مان لیتے؟ تو وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب کا درجہ دینا ہے، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں، باقی لوگوں کے لیے اس کو حرام نہ سمجھیں، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ نے کہا تھا لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو اس کو قسم کا درجہ حاصل ہے، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی یہ قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، اور اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھیں جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ایک ہے کسی چیز کو پوری امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حرام قرار دے دینا، وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ طیبات، طیبات ان کی جمع ہے پاکیزہ چیز۔ ما احل اللہ لکم، جو بھی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، تو حلال، کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اور جب صحابہ کرام میں سے کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں چیز کو ہمارے لیے حلال کیا، تو مراد یہ ہے کہ آپ نے حکم بیان کیا کہ اللہ نے یہ چیز حلال قرار دی ہے۔ ولا تعتدوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی کسی چیز کو حرام قرار دینا جبکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، یہ اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اس چیز کو حرام قرار دے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ولا تعتدوا، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت ان سے محبت نہیں کرتا جو حد سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی حد میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے۔ تو اس ایت سے پتہ چلا کہ محبت کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کئی اعمال سے محبت کرتا ہے، اللہ کئی مقامات سے محبت کرتا ہے، اور کئی لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، کئی اعمال کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات پہ ایمان لانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر لے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اعمال کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتا ان سے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں حد سے آگے بڑھنے والے ہوں، اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اور اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں حد سے آگے بڑھنے والے ہوں، ان پہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں، ان کے گھروں پہ قبضہ کرنے والے ہوں، ان کی زمین پہ قبضہ کرنے والے ہوں، ان کے مال پہ قبضہ کرنے والے ہوں، انہیں قتل کرنے والے ہوں، انہیں زخمی کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 88 وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، واو کا معنی اور کلو کا معنی تم کھاؤ، یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، جمع کے لیے آتا ہے، ایک آدمی کے لیے آتا ہے کل، تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، مما، یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، من اور ما، اس چیز میں سے جو رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے دی ہے، رزقا دی کم تمہیں اللہ، اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حلالن، یعنی کہ وہ چیز کھاؤ جو کیا ہو؟ حلال ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو، طیباً، جو پاکیزہ ہو۔ حلال اور طیب میں کیا فرق ہوگا؟ حلال جو چیز ذاتی طور پہ حلال ہے، طیباً آپ نے اس چیز کو حاصل کیسے کیا ہے؟ اگر آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ طیب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سیب ہے، شریعت کے لحاظ سے وہ حلال ہے، لیکن اگر آپ نے اسے چوری کے ذریعے حاصل کیا ہے تو وہ طیب نہیں ہے، خبیث ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واو کا معنی اور، اتقو یہ بھی جمع کے لیے ہے، تم ڈرو۔ اگر ایک سے کہا جائے کہ تو ڈر تو پھر عربی میں کہیں گے اتقی، تو یہاں پہ کیا؟ اتقو، تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ الذی، یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، اس اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پہ تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ جو انداز ہے کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس پہ تم ایمان لانے والے ہو، اس میں تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر تمہارا واقعی اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، آپ کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کا ایمان اللہ میری آواز کو سن رہا ہے، آپ کا ایمان ہے کہ میری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو، گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال جانو، جن کو حرام قرار دیا ہے انہیں حرام جانو، اور حرام چیزیں ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو۔ مؤمنون، یہ مومنون کی جمع ہے، اسم الفاعل ہے، جس پہ تم ایمان لانے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، دوام پہ، ہمیشگی پہ، کہ جس پہ تمہارا ہمیشہ سے ایمان ہے اور ہمیشہ ایمان رہے گا، اس اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 89 99
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا نہیں، یؤاخذ مواخذہ کرتا، مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ اللہ تعالی۔ مواخذہ سے کیا مراد؟ حساب لینا، سزا دینا۔ تو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، مراد یہ کہ اللہ تمہارا حساب نہیں لے گا، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا۔ باللغو فی ایمانکم، لغو پہ تمہاری قسموں میں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو۔ تمہاری قسموں میں سے جو قسمیں لغو ہیں، ان قسموں پہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، حساب نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا۔ لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ لغو قسم وہ ہے جو بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے آپ کے منہ سے نکلے اور آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے میرے ساتھ، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم۔ تو یہاں پہ قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان پہ آ جاتے ہیں جب اس قسم کی آپ گفتگو کرتے ہیں، تو ایسی قسم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن یؤاخذکم، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہارا حساب کرے گا، تمہیں سزا دے گا، بما عقدتم الایمان، ان پہ جن قسموں کا تم نے ارادہ کیا، وہ قسمیں جو تم نے پختہ ارادے سے اٹھائیں، یعنی کہ جن قسموں کے پیچھے تمہاری نیت تھی، تمہارا قصد تھا، تمہارا ارادہ تھا، ان پہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ میں نے قسم کی اقسام میں سے ایک قسم آپ کے سامنے رکھی، اور وہ کیا ہے؟ اللغو، لغو قسم کی قسم، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ قسم ہے جس میں قسم اٹھانے والے کا ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلتی ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قسم ہوتی ہے الغموس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم جو انسان کو ڈبو دیتی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ میں ڈبو دیتی ہے، جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، جو جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کا سبب بنے گی۔ اس قسم کا تعلق زمانے ماضی سے ہوتا ہے، گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آپ کو بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا، قسم اٹھا کر آپ کہتے ہیں، جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا گزشتہ زمانے میں، جبکہ آپ نے وہ کام کیا تھا۔ تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے، اور یہ قسم اگر حقیقت کے مطابق ہے تو پھر اسے یمین غموس نہیں کہا جائے گا، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے اور اس پہ قسم اٹھا رہے ہیں، تو یمین غموس ہے، شدید اور سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اس جرم کا ازالہ ہو جائے گا، یا 3 روزے رکھ لینے سے اس جرم کا ازالہ ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سوائے توبہ کے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کہ آپ کو شرمندگی ہو اپنی اس حرکت پہ، آپ نادم ہو اپنی اس حرکت پہ، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔
اور تیسری قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، منعقد ہونے والی قسم، یعنی کہ وہ قسم جس میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہے. عقدتم الایمان سے یہ ہے نا منعقد. اس قسم کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، آئندہ زمانے سے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ کون سی یمین ہے؟ منعقدہ. اس کا حکم آئندہ الفاظ میں آ رہا ہے. اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے نیکی کرنے کی تو آپ وہ نیکی کریں. نیک اعمال کرنا شریعت میں مطلوب و مقصود ہے، اور آپ نے قسم اٹھا لی ہے، اب تو اور ضروری ہو گیا ہے کہ آپ وہ نیک عمل کریں. لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں رہی وہ کام کرنے کی، وسائل اجازت نہیں دیتے، جسم اجازت نہیں دیتا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں گا، جبکہ جسم اس کی طاقت نہیں دیتا. آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم عمرے پہ جاؤں گا، جبکہ گھر میں 3 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس غلہ نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا جس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ قسم جس کا تعلق ہے زمانے مستقبل سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں ایسے کام کی جو گناہ ہے. آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں فلاں مسلمان کو قتل کروں گا، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ اس قسم کو توڑنا واجب، فرض، ضروری اور لازم ہے. اس کو پورا کرنا حرام ہے. اور احتیاط یہی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے، وہی کفارہ جس کا تذکرہ آئندہ الفاظ میں آئے گا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جس عمل پہ قسم اٹھائی ہے وہ ایک جائز معاملہ ہے، مباح معاملہ ہے. تو جائز اور مباح معاملہ اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کو کریں، اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پہ جن کا تم نے قصد کیا، جن کی پختہ ارادے سے تم نے گرہ باندھی. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فَكَفَّارَتُهُ، پس اس کا کفارہ، کس کا؟ قسم کا. اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اطعام کھانا کھلانا، 10 مساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تطعمون تم کھانا کھلاتے ہو، جمع کا لفظ ہے. اہلیکم کن کو؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو. اوسط درمیانے درجے کا. تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کون سا کھانا جی؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ فرمایا جو کھانا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس میں سے اوسط درجے کا کھانا، درمیانے درجے کا کھانا. یعنی کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو کسی خوشی کے موقع پہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا، اور کبھی کبھی آپ کھانا کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بالکل سادہ، چٹنی کے ساتھ، اچار کے ساتھ گزارا کر لیا جاتا ہے. تو جب قسم کا کفارہ ادا کرنے لگیں گے تو شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اعلیٰ کھانا کھلائیں، اور نہ یہ مطالبہ، اور نہ شریعت یہ چاہتی ہے
اور اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بہت ہلکا کھانا کھلائیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو کھانا عام طور پہ تیار ہوتا ہے وہ معیار ہے، وہ کھانا آپ نے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس پہنانا ہے، کپڑے پہنانا ہے، ان کو کن کو؟ 10 مسکینوں کو۔ او تحریر رقبہ، او یا تحریر آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن کو، ایک غلام یا لونڈی کو۔ لباس کے معاملے میں شریعت نے یہ نہیں بتایا کون سا لباس، تو شریعت نے اس چیز کو چھوڑ دیا کس پہ؟ عرف پہ۔ آپ کے معاشرے میں جو دستور چل رہا ہے، جس لباس کا رواج چل رہا ہے، وہی لباس پہنانا ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں کیا ہوگا؟ شلوار قمیص۔ اگر آپ عرب ممالک میں رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ثوب، جس کو ہمارے ہاں جبہ بھی کہہ لیا جاتا ہے، اور ساتھ اس کی شلوار ہوگی، اور ساتھ اس کے سر پہ ٹوپی وغیرہ ہو جائے گی یا شماغ ہو جائے گا۔ تو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس جو آپ کے ہاں عام طور پہ پہنا جاتا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، ایک لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا یہ شرط ہے کہ وہ لونڈی، وہ غلام مسلمان ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ لونڈی یا غلام کے مومن ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بہت سے علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ اس کو مومن ہونا چاہیے۔ اس امر پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کی پٹائی کی، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جب احساس ہوا کہ میں نے اس پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہا کیا پھر اے اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دوں؟ یعنی کہ میرا پھر یہ ظلم ختم ہو جائے گا، اس کا ازالہ ہو جائے گا، میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی اور غلام کو آزاد کرتے ہوئے آپ اس کو اختیار کریں، اس کو سلیکٹ کریں جو اسلام قبول کر چکا ہے، کر چکی ہے۔ اور اس میں خود غلام لونڈی کا بھی فائدہ ہے، یعنی کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو آزاد نہ کیا جائے، وہ لونڈی نہیں ہے تو اس کو آزاد نہ کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ اسے مزید کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سال گزارنے کا موقع ملے گا مسلمان گھرانے میں، وہاں تلاوت سننے کا موقع ملے گا، درس قرآن سننے کا موقع ملے گا، درس حدیث سننے کا موقع ملے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ تو امید ہے کہ یہ تعلیم اس پہ اثر انداز ہوگی اور وہ کسی نہ کسی دن اسلام قبول کر لے گا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، فمن پس جو لم یجد نہ پائے، کیا نہ پائے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، 10 مسکینوں کو لباس پہنانے کی طاقت نہ ہو، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، تو فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ قسم کا کفارہ 3 روزے نہیں ہیں۔ پبلک میں کیا مشہور ہے کہ قسم توڑ دیں اور 3 روزے رکھ لیں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے کا آپشن ہے، اختیار ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جب پہلے مرحلے کی طاقت نہ ہو۔ البتہ پہلی 3 چیزوں میں اختیار ہے۔ آپ 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، 10 مسکینوں کو لباس لے کر بھی دے سکتے ہیں، ایک غلام لونڈی کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ 3 میں سے جو کرنا چاہیں کر لیں، آپ کی مالی استطاعت جیسی بھی ہو۔ اور اگر مالی استطاعت نہیں ہے ان 3 چیزوں کی، پھر آپ کو اجازت ہے 3 دن کے روزے رکھنے کی۔ کیا یہ 3 روزے مسلسل رکھے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مسلسل رکھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں مسلسل 3 روزے رکھنے کا تذکرہ آیا ہے، تو اس قرات کے پیش نظر اگر مسلسل 3 روزے رکھے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، ذالک یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ یہ جو تذکرہ ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا، اور ان 3 چیزوں کی طاقت نہ ہو تو 3 دنوں کے روزے رکھنا، ذالک یہ کفارۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم جب تم قسم اٹھا لو، مراد کیا ہے؟ جب تم قسم اٹھا لو اور قسم توڑ بیٹھو۔ جب تم قسم اٹھا لو اور قسم توڑنا واجب ہو جائے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے شراب پینے کی، تو اب قسم توڑنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آپ قسم توڑیں اور کفارہ ادا کریں، یا آپ نے قسم اٹھا لی کسی ایسے کام کی جو کرنے کی آپ میں استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اب بھی آپ قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم حفاظت کرو، واو کا معنی اور، احفظوا تم حفاظت کرو، یہ فعل امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، حکم ہے، اور تم حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کو توڑنے سے بچیں۔ جب آپ نے اللہ کے نام پہ قسم اٹھائی ہے تو اللہ کے نام پہ قسم اٹھانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس قسم کو پورا کریں۔ البتہ اگر گناہ کی قسم ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے، اور اگر گناہ کی قسم نہیں ہے تو اس قسم کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس میں یہ بھی داخل ہوگا کہ آپ اتنی جلدی قسم نہ اٹھائیں۔ قسم اٹھانے میں آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر قسم اٹھائیں، غور کر لیں کہ کیا آپ اس قسم کو پورا کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ بھی تذکرہ کس قسم کا ہو رہا ہے؟ اس قسم کا جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، كَذَلِكَ اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم 2 الفاظ ہیں، لام اور کم، لام کے لیے کے واسطے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، کس طرح؟ جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم کے احکام بیان کیے ہیں، قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنی شریعت کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت دی، قرآن دیا، یہ بتا دیا کہ میں کن اعمال کو پسند کرتا ہوں، کن اعمال کو پسند نہیں کرتا، بتا دیا جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اس انعام پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ان الفاظ پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. انما صرف اور صرف، یا آپ کہہ لیں سوائے اس کے نہیں، یا آپ کہہ لیں صرف یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں. الخمر، ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شراب. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الخمر کی تفسیر کیا کی ہے، وضاحت کیا کی ہے؟ آپ کی حدیث ہے کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ آور چیز جو لذت لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے پی جائے، وہ خمر ہے، وہ شراب ہے، وہ جس چیز سے بھی بنے، چاہے وہ گندم سے بنے، چاہے وہ انگوروں سے بنے، چاہے وہ سیب سے بنے، چاہے وہ جو سے بنے، وہ جس چیز سے بھی بنے. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ خمر اس کو کہتے ہیں جو کھجوروں سے بنے اور انگوروں سے بنے، بس کسی اور چیز سے بنے تو وہ خمر نہیں ہے. کسی اور چیز سے بنے تو ہم دیکھیں گے اگر نشہ آور ہے تو ہم کہیں گے پینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن خمر جو ہے اسی کو کہا جائے گا جو کس سے بنے، کھجوروں سے اور انگوروں سے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے. خمر کے لفظ میں اشارہ ہے کہ خمر اس کو کہتے ہیں، اس نشہ آور چیز کو جو عقل کو ڈھانک لے، عقل پہ پردہ ڈال دے، جس کو پینے کے بعد عقل کام کرنا چھوڑ دے. والمیسر، اور جوا. جوا کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز میں بھی ہار اور جیت پر شرط لگائی جائے وہ کیا ہے؟ وہ جوا ہے. مثال کے طور پہ لاٹری، پرائز بانڈ، انشورنس، بیمہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جوا ہیں. والانصاب، اور شرک کے لیے نسب کردہ چیزیں، وہ چیزیں جن کو شرک کرنے کے لیے نسب کیا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے نسب کیا جائے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کی جائے اور اس کام کے لیے اس کو نسب کیا جائے، وہ کیا ہوگا؟ والانصاب. اور اس کا ترجمہ بت کر لیا جاتا ہے. والازلام، فال نکالنے کے تیر. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کاہن کے پاس آتے تھے، بت کے پاس بیٹھے ہوئے مجاور کے پاس آتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ مثال کے طور پہ کاروبار کروں یا نہ کروں، میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ پہ کروں یا نہ کروں. تو ان کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کرو، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو، اور ایک تیر پہ کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا تھا. اب کوئی ایک تیر پکڑا جاتا کسی مخصوص طریقے سے، جیسے ہم کل اندازی کرتے ہیں، تو وہ تیر پکڑا جاتا، اس کے اوپر لکھا ہوا کرو، تو وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کام کرنا چاہیے. اور یہ سمجھتے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رائے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رائے تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے. اور اگر لکھا ہوتا کہ نہ کرو تو پھر وہ نہیں کرتے تھے. اگر لکھا ہوتا، اگر وہ تیر ہوتا جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ سے تیر نکالا جاتا اور پھر دوبارہ فیس دینا پڑتی. تو فال نکالنے کے تیر یہ الازلام سے مراد ہے.
رجسن، یہ چیزیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، یہ 4 چیزیں، رجسن یہ گندی چیزیں ہیں، یہ خبیث چیزیں ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں، ان کے پیچھے شیطان ہے، ان کی ترغیب شیطان دیتا ہے، ان کو خوشنما بنا کر شیطان پیش کرتا ہے۔ فاجتنبوہ، یہ 3 الفاظ ہیں، فا، اجتنبو اور آخر میں ہا، پس تم اجتناب کرو، دور رہو، بچو، ہو اس سے، کس سے؟ یعنی کہ شیطان کے عمل سے یا رجس سے، گندی چیز سے بچو، اور رجس سے مراد یہاں پہ یہ 4 چیزیں ہیں، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ کم تم، تفلحون فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ یہ آیت شراب کے حرمت کے سلسلے میں نازل ہونے والے احکام میں سے تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے، لیکن گناہ فوائد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن واضح طور پہ اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن اشارہ دے دیا کہ شراب نہیں پینی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 جس میں کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نشے کی حالت میں شراب پینے کے بعد تمہیں نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ تم نارمل نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تمہاری عقل کام کرنا نہ شروع کر دے۔ تمہیں نماز کے قریب جانے کی تب اجازت ہے جب تم جان سکو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے انسان نماز سے بھی گیا۔ جناب عمر فاروق نے ان 2 احکام کے نازل ہونے کے بعد کہا، اے اللہ، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے معاملے میں کوئی واضح حکم ہم پہ نازل فرما۔ تو یہ پھر واضح حکم نازل ہوا جس سے پتہ چلا کہ شراب پینا کیا ہے، حرام ہے۔ اس آیت کا سبب نزول امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے کچھ مہاجرین و انصار نے دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ شراب پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، ایک باغ میں پروگرام تھا، وہاں شراب بھی موجود تھی ایک مشکیزے میں، اور اونٹ کی بھنی ہوئی سری بھی موجود تھی۔ ہم کھاتے پیتے رہے، شراب پی، اور پھر مہاجرین و انصار کے موضوع پہ گفتگو شروع ہو گئی، تو میں کہہ بیٹھا کہ مہاجرین انصار سے کہیں بہتر ہیں۔ تو ایک شخص نے مجھے اونٹ کی وہ جو سری تھی اس میں جو جبڑا ہوتا ہے، وہ جبڑا مجھے مارا، میری ناک پہ مارا، میں زخمی ہو گیا۔ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما آیت نمبر 91 انما یرید الشیطان، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ بات صرف وہی ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ یرید الشیطان، شیطان ارادہ کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے، شیطان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ ان یوقیہ، ان یہ کہ یوقیہ وہ ڈال دے،
واقع کر دے بینکم تمہارے درمیان العداوت عداوت دشمنی والبغضاء اور بغض نفرت فی الخمر فی سببیہ ہے خمر کے ذریعے شراب کے ذریعے والمیسر اور جوے کے ذریعے یہ کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے وَيَسُدَّ اور وہ روک دے کم تمہیں عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل پس کیا انتم تم منتہون باز آنے والے ہو رک جانے والے ہو. اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں شراب اور جوے کو حرام قرار دیا اور شراب اور جوے کی حرمت کا علم ہمیں 7 طریقوں سے ہو رہا ہے. کتنے طریقوں سے؟ 7 طریقوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان دو آیتوں میں کہ شراب اور جوا حرام ہے. نمبر 1، اللہ نے ان کو کیا قرار دیا؟ رجسن. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں. نمبر 2، اللہ نے کہا من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں. شیطان ان دو چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، مزین کرتا ہے. تو جس چیز کو شیطان مزین کر کے پیش کرے وہ اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ وہ بری ہوگی، وہ گناہ ہوگا. فاجتنبوہ، حکم دے دیا کہ ان دو چیزوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، ان سے دور رہنا فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لینا، ان کو اپنانا حرام ہے. نمبر 4، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینے میں فلاح سے محرومی ہے، کامیابی سے محرومی ہے. جوا کھیلنے میں فلاح سے محرومی ہے. نمبر 5، اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان یوقع، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوے کے ذریعے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین محبت قائم ہو، نہ کہ دشمنیاں اور بغض اور نفرت قائم ہو. تو جس چیز سے نفرت پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، وہ حرام ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان چاہتا ہے ان دو چیزوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. جو چیز نماز میں رکاوٹ بنے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم بعد آ جانے والے ہو؟ یہ استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، اور مقصد اس سے حکم دینا ہے کہ بعد آ جاؤ، رک جاؤ. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شراب سے دور رہنا حرام ہے. تو یہ 7 یعنی کہ امور ہیں جن کے ذریعے واضح کیا گیا کہ شراب پینا حرام ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے. یہ جو کہا گیا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے شراب اور جوے کے ذریعے، یہ شراب اور جوے کا دنیاوی نقصان ہوگا. اور وہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے نماز سے روکے، یہ شراب اور جوا کھیلنے کا دینی نقصان ہوگا، دینی نقصان ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے، اس پہ غور کریں کہ شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے ان دو چیزوں کے ذریعے. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. کیا نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا؟ نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نماز اگرچہ ذکر ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، لیکن تم اندازہ کر سکتے ہو کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، جوا کتنی خطرناک چیز ہے، کہ ان دونوں کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے. جبکہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. تو جو چیز اس میں رکاوٹ بنے وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اس کے قریب آپ کیوں جائیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حل استفہامیہ انداز ہے. کیا انتم تم منتہون، بعد آنے والے ہو، رک جانے والے ہو. تو یہ سوالیہ انداز ہے اور مقصود اس سے حکم دینا ہے کہ بعد آ جاؤ، رک جاؤ، دور رہو. جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا انتہینا انتہینا،
ہم رک گئے، اب ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تب میں اپنے والد ابو طلحہ کے گھر میں کئی صحابہ کرام کو شراب کے جام پلا رہا تھا، اور جب یہ حکم ہم نے سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو مجھے ابو طلحہ نے حکم دیا کہ شراب کے مٹکے توڑ دو، شراب بہا دو۔ اور جو شراب پی رہے تھے انہوں نے یہ اعلان سننے کے بعد پھر ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پی۔ یہ ہے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ آیت نمبر 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو۔ اطیعوا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس رسول کی بات مانو۔ اس میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ الرسول کا ال یہاں پہ عہد کے لیے ہے، اور اس رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، بچ جاؤ، یعنی کہ گناہوں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا، کس چیز سے؟ اطاعت کرنے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، پس تم جان لو کہ انما سوائے اس کے نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمہ، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پہ، پس تم جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، منوانا ان کے ذمے نہیں ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی بھی بات مانو، اللہ کے رسول کی بھی بات مانو۔ پتہ چلا قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث پہ بھی عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے ہمارا دین قرآن سے اخذ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اسے احادیث سے بھی اخذ کیا جائے گا، احادیث سے عقیدہ بھی لیا جائے گا، فقہی احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے۔ جو احادیث کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم کو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو قرآن کریم کو ماننے والے کیسے ہو جبکہ قرآن کہتا ہے حدیث کو مانو، تم احادیث کو مانتے نہیں ہو۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں جو احادیث کا منکر ہے وہ دراصل قرآن کا بھی منکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں جیسے مجھے قرآن ملا ہے ویسے ہی قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز اور ملی ہے، قرآن جیسی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، نہیں، قرآن و حدیث برابر۔ تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مرتبہ ہے، حدیث کا وہ مرتبہ نہیں ہے، لیکن شریعت لینے کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے۔ وَاحْذَرُوا، گناہوں سے بچو، دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے اللہ کے رسول کی بات ماننے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، تو نقصان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، نقصان نبی علیہ السلام کو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم اپنا فرض ادا نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ آیت نمبر 93 تک ہم پہنچتے، لیکن آپ کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اسی آیت میں اکتفا کرتے ہیں، آیت نمبر 92 پہ، 92 پہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔